السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورز اینڈ نالج۔ آج کی نالج میں آپ سے بات کروں گا قیامت کی۔ جی ہاں، قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں جو 2018 میں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں جو پوری ہونے جا رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں سورۃ مزمل کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دوستو، اب سے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی کہ 3 مہینے کا ہی ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ ننھا بچہ تیزی کے ساتھ بوڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا۔ نہ صرف یہ کہ اپنے چہرے اور جلد سے یہ ایک معمر شخص نظر آنے لگا، بلکہ بوڑھے افراد کی طرح اس کے اعضاء کمزور پڑنے لگے اور جوڑوں میں درد بھی ہونے لگا۔ 4 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بالکل کسی 120 سالہ بوڑھے جیسا نظر آنے لگا۔ اور یوں جو بات قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ صرف انڈیا ہی نہیں، بشمول پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چند عرصے سے بچے بوڑھے اور انتہائی کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت کی دوسری بڑی نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت گرکد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، گرکد درخت کو انگریزی میں بوسترون کہتے ہیں، یونانی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس درخت کی اونچائی 4 سے لے کر 6 فٹ تک کی ہوتی ہے اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے۔ اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ سے زائد درختوں کی کاشت ہو چکی ہے اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ یہودیوں نے غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ناظرین کرام، سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا میں سب سے اونچی عمارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سعودی عربیہ اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہیں۔ سعودی عربیہ گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں میں بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں
اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا نہ کریں۔ نور زین نالج کے ناظرین، اس کی بہت بڑی مثال کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ دبئی میں مندر کھولا گیا ہے، جس میں دبئی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر شانتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی، اور یہ آخری معرکہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ برما، شام، فلسطین اور کون کون سی جگہ ہیں جہاں مسلمان کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی، میری امت کے پاس کتنا وقت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک دن۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک، کچھ وقت بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدھا دن اور دے دیتے ہیں، یعنی 1.5 دن۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب 1.5 دن کا حساب لگایا جائے تو یہ 1500 سال بنتے ہیں، اور آج تقریباً ہم 1420 سال کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں۔ اب بہتر علم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ امت مسلمہ کٹ رہی ہے، فرقے پر فرقے بن رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ قرآن سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، نماز ختم ہو گئی ہے۔ رشوت عام، زنا عام، چوری عام، گناہ عام، گالی گلوچ تو بالکل ہی بڑی بات ہی نہیں لگتی۔ نعت کو گانا بنا دیا گیا ہے، کافر کافر کی صدائیں چل پڑی ہیں، اور کیا درد دل سناؤں۔ دوستو، وہ دن آنے والا ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، غسل کے تختے پر پڑے ہوں گے اور مسجد کے خادم غسل دے رہے ہوں گے، جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ صاحب عصر کو چھوڑیں، اب وقت چلا گیا، آپ بتائیں کیا کچھ لائے ہیں، بس یہ سوچیے وہاں کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔